بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی۔ قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے پہلے ایک سیشن بنایا تھا جو اہم سوالات پر مشتمل تھا۔ اب یہ دوسرا سیشن ہے جس میں پہلا سوال ہے اسلام کی سود سے پاک بینکاری میں سے کون سی چیز جائز ہے؟ تو اس میں مضاربہ جو ہے نا یہ جائز صورت ہے۔ مضاربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا پیسہ ہو، مال ہو، اور دوسرا شخص وہ محنت کرے، کام کرے، تو وہ دونوں آپس میں نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے اور پرسنٹیج پہلے سے طے کر لیں کہ اتنے پرسنٹ نفع جو ہے نا وہ مالک جو رب المال ہے، مال والا ہے، اس کا ہوگا اور اتنے پرسنٹ کام کرنے والے کا ہوگا۔ ایک مشارکت ہوتی ہے، اس میں دونوں کا مال ہوتا ہے۔ اس میں مضاربت میں ایک کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کی کون سی صورت فسطاط القرآن کہلاتی ہے؟ فسطاط کا مطلب ہے کوہان۔ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس طرح قرآن مجید کا کوہان کون سی صورت ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ کا یہ لقب ہے، فسطاط القرآن۔ اسی طرح ایک یہ سوال ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کے اندر حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اسی طرح اہم سوالات میں سے ایک سوال ہے المأوا سے کیا مراد ہے؟ مأوا کا معنی ہے رہنے کی جگہ۔ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رہنے کی جگہ اس کو مأوا کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی متقین کا ٹھکانہ وہ جنت ہے اور برے لوگوں کا جہاں ٹھکانہ رہنے کی جگہ وہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کس سورت کا نام دین کے ایک ستون پر ہے؟ یعنی دین کے جو ستون ارکان ہیں، کلمہ 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان میں سے کون سا ہے جس پر ایک سورت نازل ہوئی ہے؟ تو یقیناً سورہ حج، یہ حج اسلام کا رکن بھی ہے اور اس پر ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اب نماز صلوات کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے، لیکن نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو فجر سورہ فجر بھی ہے، اسی طرح عصر سورۃ العصر۔ یہ 2 نمازیں ہیں جن پر قرآن مجید میں سورتوں کے نام موجود ہیں۔ اسی طرح کون سی وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر پکارا گیا؟ یہ 28ویں پارے میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کا دشمن عتبہ یہ سجدے میں گر گیا قرآن کی تلاوت سن کر؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، 25ویں پارے میں ہے۔ تو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کا دشمن عتبہ سجدے میں گر گیا، تو یہ یوں بھی سوال ہو سکتا ہے کون سا وہ شخص تھا، کافر تھا، قرآن سن کر سجدے میں گر گیا؟ تو یہ عتبہ تھا۔ اسی طرح ایک سوال ہے قرآن پاک میں واولز یعنی اعراب وغیرہ کب لگائے گئے؟ تو یہ 43 ہجری میں حجاج بن یوسف کے کہنے پر ابو الاسود دوئلی نے لگائے۔ اور غیر مسلموں کی کس کتاب میں قرآن کا بار بار ذکر ہوا ہے؟ تو یہ سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ صاحب۔ گرنتھ صاحب، اس کتاب کے اندر قرآن پاک کا بار بار تذکرہ کیا گیا۔ یہ ان کے 5ویں گرو نے لکھی ہے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ گرنتھ صاحب سکھوں کے
کون سے گرو نے لکھی ہے؟ تو یہ 5ویں گرو ارجن دیو جی نے لکھی ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ برِ صغیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب کو جمع کر کے سب کو ایک جیسا یعنی مشترکہ کوئی نظام بنایا جائے جس پر وہ اکٹھے زندگی گزاریں۔ تو اس لیے اس نے قرآن مجید کا بھی اس کے اندر شامل کیا ہے۔ تو ارجن دیو جی نے سکھوں کی یہ کتاب لکھی، گرنتھ صاحب۔ اور ایک سوال ہے کہ زنا سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ تو یہ سورہ نور کے اندر زنا سے متعلق سزا بیان کی گئی ہے۔ تو یہ غیر شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کی سزا۔ یہ سورہ نور میں 18ویں پارے میں بیان کی گئی ہے، اور یہ 5 ہجری میں بیان کی گئی۔ اسی طرح پردے کے احکامات بھی اسی سال نازل ہوئے، وہ بھی 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اور ام الخبائث کس گناہ یا کس جرم کو کہا گیا؟ یہ شراب کو کہا گیا۔ ان تمام خباثتوں کی جڑ، ام الخبائث کا معنی ہے تمام خباثتوں کی جڑ۔ اگلا سوال ہے کہ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یہ اردن سے تھا۔ اگلا ہے ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورہ کہف میں ہے، 16واں پارہ ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، یاجوج ماجوج کا ذکر بھی یہیں پر ہے، ذوالقرنین کا ذکر بھی اکٹھے۔ کون سے وہ مفسر ہیں جنہوں نے حالت سجدے میں وفات پائی؟ تو یہ امام مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ اچھا، اور ایک سوال ہے کہ ہمیان الزاد یہ کس رجحان کی نمائندہ تفسیر ہے؟ تو یہ خارجیوں کی نمائندہ تفسیر ہے۔ خارج کا ایک خاص ان کی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو وہ جہنمی قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ اگر بغیر گناہ توبہ کے مر جائے تو وہ کہتے ہیں وہ پکا جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے اعراب القرآن کے مصنف کون ہیں؟ ابو جعفر النحاس۔ تفسیر المنار کے مصنف سید رشید رضا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے تفسیر المنار کے مصنف کون ہیں؟ تو سید رشید رضا۔ ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو یہ مصر سے تھا۔ یہ اہم سوال ہے، ہو سکتا ہے آ جائے PPSC میں، کیونکہ یہ تفسیر المنار جو ہے یہ MA اسلامیات کے اندر نصاب میں داخل ہے۔ جی، موضح القرآن کے مفسر کون ہیں؟ شاہ عبد القادر۔ مواہب الرحمن یہ سید امیر علی۔ کن 2 صورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، یعنی تلاوت کی جانے والی قرآن مجید ہے۔ وحی غیر مطلوب جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث پاک ہے۔ قرآن پاک کی جمع و تدوین والی کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ تو یہ کمیٹی کس نے بنائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی۔ سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت، یہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ یہ آج کے اہم سوال ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔